بات عدلیہ کی یا پارلیمان کی جائے تو میں سمجھتا ہوں اگر پاکستان کی ہسٹری میں دیکھیں تو شاید یہ دو لفظ کتابوں میں موجود ہیں. پریکٹیکلی ہمیں کبھی محسوس نہیں ہوا کہ ملک میں کوئی پارلیمان ہے یا ملک میں کوئی عدلیہ ہے. ہاں ایک بات ضرور تھی کہ ہمارے شہریوں پر، ہمارے اوورسیز پر، ہمارے اس ملک کے رہنے والے تمام شہریوں پر ایک برم تھا کہ ہمارے ملک میں ڈیموکریسی ہے، ہمارے ملک میں کوئی عدلیہ نام کی چیز ہے. لیکن اگر کریٹیکلی دیکھا جائے تو انہوں نے کبھی اپنا وجود بنوانے کی کوشش ہی نہیں کی. پارلیمان نے بھی صرف اور صرف اپنا ذاتی فائدہ لے کے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پر چلی، اور ججز بھی چند ججز چھوڑ کے ہسٹری میں تمام کے تمام ججز نے وہی کیا جو یہ اسٹیبلشمنٹ چاہتی تھی. لیکن آج کیا ضرورت پڑ گئی کہ یہ جو پارلیمان ہے اپنے کو فائدے کے لیے، اپنی پارٹی کو مضبوط کرنے کے لیے یا اگلا الیکشن جیتنے کے لیے تھوڑی بہت کوشش کرتی تھی، اور اسی طرح عدلیہ بھی اپنے آپ کو کم از کم جج کہلوانے کی کوشش کرتی تھی، تو آج اس سارے سسٹم کو کیوں لپیٹ دیا گیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ آج ہماری قوم میں یہ شعور آ گیا ہے کہ ہم نے غلط کو غلط کہنا شروع کر دیا اور صحیح کو صحیح کہنا شروع کر دیا، اور صرف ایک بندے نے اڈیالہ میں بیٹھ کے یہ سارا شعور دے دیا کہ بھائی آپ سچ بولنا شروع کر دیں. مہربانی حافظ عاصم منیر صاحب، آپ نے پوری قوم کو اکٹھا کر دیا، آپ نے پوری قوم کو شعور دلوا دیا صرف ایک بندے کے ڈر سے. وہ بندہ ایک پلیئر تھا، حادثاتی طور پہ پالیٹکس میں آ گیا، تحریک انصاف اس نے نام رکھ لیا، اس کے دل میں شاید یہ آیا کہ اس ملک میں انصاف ہونا چاہیے. آپ نے پورا ملک ہی برباد کر دیا صرف اس کے ڈر سے. چند ججز تھے جنہوں نے برم رکھا ہوا تھا، آپ نے ان کو جج کی بجائے ایک ڈی سی اور ایس پی کے رول پہ لے آئے. وہ بھی تھوڑا بہت انصاف تو وہ بھی اپنے دفتر میں کر دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ وہ جو ملک جنہوں نے ترقی کی ہوئی ہے یا جو ترقی یافتہ کہلواتے ہیں یا جو جمہوری ملک ہیں، کیا وہاں ادارے ایسے کام کرتے ہیں؟ کیا وہاں اس طرح کی جوڈیشری ہوتی ہے جو صرف اور صرف آپ کے مرہون منت ہے، آپ کی خواہش پوری کرتے کرتے وہ اپنے بینیفٹس پہ آ گئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ زیادہ غیرت مند ججز تھے جنہوں نے ریزائن کیا. ابھی کچھ غیرت مند بیٹھے ہوئے ہیں، اگر تمام کے تمام غیرت مند ہیں تو سارے کے سارے ریزائن کر کے آ جائیں، اس سسٹم کو ڈس آن کر دیں. اور اسی طرح یہ ساری ذمہ داری ججز پہ نہیں ہے، اسی طرح یہ پولیٹیکل پارٹیوں پہ بھی ہے، اسی طرح یہ کالے کوٹ پہ بھی ہے. یہ بار کے الیکشن، ہر وقت ہم الیکشن میں ہوتے ہیں، آپ کیوں نہیں اپنے عہدیدار جو کینڈیڈیٹ سے پوچھتے کہ بھئی آپ کہاں کھڑے ہوگے؟ آپ گروپوں کو چھوڑ دیں، آپ پارٹیوں کو چھوڑ دیں، آپ اس سے پوچھیں کہ کل کو ہمارے ساتھ ہوگے، ہماری صفوں میں ہوگے، یا ان فوجی جرنیلوں کے بوٹوں کے سائے میں کھڑے ہوگے. ہم نے جدوجہد کی ہے، ہم نے مزاحمت کی ہے، کالے کوڑ نے مزاحمت ہمیشہ کی ہے اور کالا کوڑ آگے بھی مزاحمت کرے گا. آپ بے شک
तमाम के तमाम अदारे आपने ख़त्म कर लिए। आप अगला अटैक हम पे भी कर लें। आपने हमें भी कमज़ोर करने की कोशिश की। आपने हम में बेसी डाउट अपने पैदा किए, उनके ज़रिए खरीदो फरोख्त की आपने, आप करते भी रहेंगे। लेकिन जो गैरतमंद वकला है, जिनको इस मुल्क के मुकद्दर का एहसास है, जो अपनी अगली आने वाली नस्ल का ख्याल करते हैं, जो एक सिविलाइज मुआशरे की बात करते हैं, जो एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करते हैं, वो यहाँ खड़े हैं, वो मज़ाहमत कर रहे हैं और वो मज़ाहमत करते रहेंगे। मैं इन तमाम जजेस मंसूर अली शाह साहब, अतहर अमीनुल्लाह साहब और शम्स महमूद मिर्ज़ा साहब, मैं इनको वेलकम करता हूँ। मैं इनको अपना एक मुअज़्ज़ज़ मेंबर बार कहता हूँ और बाकी जो जजेस उनके हाथों में खेलेंगे वो बिल्कुल बाइज़्ज़त नहीं है, वो टाउट हैं, वो इनके करिंदे हैं, वो सिर्फ अपनी नौकरियां पूरी कर रहे हैं। लिहाजा हमें अपनी ये जद्दोजहद कभी तर्क नहीं करनी चाहिए। हम अपने शहरियों को बिल्कुल मायूस ना करें कि वो इसको एक्सेप्ट कर जाएं। हमने हर लेवल पे अपनी जद्दोजहद जारी रखनी है और इंशाअल्लाह कल ऑल पार्टीज़ जो कन्वेंशन हो रहा है उसमें आइंदा का लाहे अमल हमारे सदूर दोनों ये भी मौजूद होंगे, बाकी भी दोस्त होंगे। इंशाअल्लाह उसमें जो अगला एजेंडा और अगला लाहे अमल तय होगा, इंशाअल्लाह हम सब उस पर अमल करेंगे।